پارٹی سے ملاقات کی تھی. ہمیں بھی وہ دن یاد تھے جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو بلوچستان عوامی پارٹی کے ممبران نے ووٹ کیا تھا. تو مریم نواز صاحبہ نے، میاں صاحب نے اور چھوٹے میاں صاحب نے اور ان کی ٹیم نے جو ہمیں تانے دیے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو نہیں دیکھا، شاید میڈیا کے دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر شاید انہیں سرینا میں ان سے پہلے معافی مانگی ہوگی، یا پھر جو ہمیں کہا تھا تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوا. لیکن اچھی بات ہے، ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ ہم ہر پولیٹیکل پارٹیز کا احترام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ماضی میں اتحادی جماعت تھے، کل کیا پتہ الیکشن کے بعد ہمارے ساتھ دوبارہ ماضی کے اتحاد ہو. لیکن اچھی بات ہے کہ بلوچستان کے دوستوں نے، سیاسی باپ نے کسی بڑی سیاسی جماعت پر کم از کم ہاتھ تو رکھ دیا. جو ماضی میں ہمیں تانے دے رہے تھے، آج وہ بتائیں کہ آج وہ حلال ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے حرام تھا. تو یہ چیزیں ہم کہتے ہیں کہ وہ جو بیانیہ تھا، لنڈن کا جو بیانیہ تھا، ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا، فری اینڈ فیئر الیکشن کا، وہ ہونا چاہیے. اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اگر وہ بات کریں گے کہ ہماری بات ہو چکی ہے، ہمارا میچ فکس ہے، تو سوال تو پھر اٹھیں گے. پھر وہ کہتے ہیں ہم 120 سیٹیں جیتیں گے. تو سوال ہمارا یہ تھا، جب ہماری حکومت تھی اور میاں صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ضمنی الیکشن تھے، ہم نے کہا مل کے لڑتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ 2 سیٹیں پنجاب کی، ملتان کی اور کراچی کی یعنی کہ آپ کی، باقی ہماری تو 15 سیٹیں کنفرم ہیں اور 3 جو ہے پی ٹی آئی یا 2 جیت رہی اور باقی میں مقابلہ ہے. اور جب رزلٹ آیا تو 1 جیتے اور باقی سارے ہار گئے. تو جو ضمنی الیکشن 20 اپنی حکومت میں نہیں جیت سکتے، وہ آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم 120 سیٹیں جیتیں گے. یہ تو 8 فروری کا الیکشن بتائے گا کہ کون سی پارٹی کے پاس کیا مینڈیٹ ہوگا. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی بھی بالکل اتحاد پہ یقین رکھتی ہے، ڈائلاگس پہ یقین رکھتی ہے، لیکن ہمارا فوکس ہوگا الیکشن کے بعد. نمبر گیم جب آئیں گے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ بات چیت کریں گے کہ جو ہے جس کی بھی نمبر گیم ہوں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی اکنامیکل سٹیبلٹی کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب میجورٹی جماعتیں خدا نہ خواستہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہوئے، تو جب وہ حکومت کو نہیں مانے گی، اس پارلیمنٹ کو نہیں مانے گی، تو پاکستان اکنامیکل سٹیبلٹی سے نہیں نکل سکتا. لہٰذا اس ملک پر رحم کیا جائے. اور میں امید سے ہوں کہ جو ہماری نگراں حکومت ہے، الیکشن کمیشن ہے، چیف جسٹس صاحب ان کو دیکھ رہے ہیں، اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. اور 8 فروری کو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی اتحادی جماعتیں جو انشاءاللہ حکومت بنائیں گی. سوال آپ دیکھیں نا، جب آپ نے کہا کہ یہاں پر جو سیاست کی ماضی میں آپ نے کہا کہ اب جو مزاج بن گیا ہے اچانک پارٹیوں میں جاتے ہیں، اس میں آپ کی پارٹی بھی شامل رہی ہے. اسی طرح 2018 میں آپ کے ایک سینیٹر یہاں پر آئے، انہوں نے اسی دہلی صاحب کی حکومت گرائی اور اسی طرح اسی واقعات میں آپ لوگ ملوث رہے ہیں. اور آپ نے پگڑی کی بات کہی، اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا نبیل ربول کے ساتھ کراچی میں، اس پر ویڈیوز بنے، آپ کے بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے غیر معتبر انداز میں جو ہے پیچھے دھکیل دیا، اس پر ویڈیوز بنے، خود اس نے 10 دفعہ جو ہے اس کا جو ہے ویڈیوز بنائے نبیل ربول صاحب نے. لیکن آپ لوگوں کی طرف سے بلاول بھٹو کی جانب سے ایک بھی جو ہے ویڈیو نہیں بنی یا ایک بیان جاری نہیں کیا کہ یہ ہم نے جو ہے اس حوالے سے نہیں کہا جیسا جو ہے دکھایا گیا. تو ان تمام جو ہے معاملات کے حوالے سے آپ لوگ کسی طرح آپ کی بات چیت دیکھیے کی شکایت ہو رہی ہیں، اس کا آپ جو ہے اس کا آپ اس کو دیکھیں. ہمیں پتہ ہے کہ 30 تاریخ تک، کل تک الیکشن کمیشن ڈیلیمیٹیشن مصروف ہے اور ہماری یہ جو خدشات ہیں اس کو دور کیا جائے گا. کیونکہ ہمیشہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا پی ایم ایل این نے ہمیشہ اداروں کو سیاست میں دھکیلا ہے اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں. ادارے کوئی ان کے ساتھ نہیں ہیں. 8 تاریخ کو جب آج یہاں پر تو اچھی بات ہے کہ آ گئے اپنے صوبے میں سوائے لاہور کے جلسے کے، آپ لاہور کے جلسے کا موازنہ کریں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مٹی کے جلسے کے ساتھ. ایک سندھ کے دور دراز علاقے میں انہوں نے جلسہ کیا جہاں پہ کوئی سرکاری وسائل نہیں تھے، اور ایک فرمائشی پروگرام کا مینار پاکستان میں جلسہ تھا، وہ بھی آپ دیکھ لیں. اس کے بعد بلاول صاحب نے 6 کنونشن خیبر پختونخوا میں کیے اور کل ادھر بھی کر رہے ہیں. پی ایم ایل این ابھی تک عوام میں نہیں گئی، عوام میں جانے سے ڈر رہی ہے. جائیں نا عوام میں. پنجاب اگر وہ سویپ کر رہے ہیں تو عوام میں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ یہ تو فی الحال دائیں بائیں سارے ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی بلوچستان سے، کبھی سندھ سے، کبھی خیبر پختونخوا سے. جیسے آپ نے کہا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ادھر سے عبداللہ کو دے ادھر دائیں سائڈ سے بھی لے لیں، واٹس ایپ اس کے بعد پھر عبداللہ اس کے بعد آپ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم میاں صاحب کے وزٹ کاؤنٹر کرتے ہیں. ہمارے لیے ہم تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کے احترام کرتے ہیں.
ہمارے یوم تاسیس ماضی میں پنجاب میں بھی ہوا ہے، سندھ میں ہوتا رہتا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہوا ہے، کشمیر میں بھی ہوا ہے، اسلام آباد میں بھی ہوا ہے. اس دفعہ ہم جو ہے وہ کوئٹہ میں منانے رہے ہیں، اگلی دفعہ شاید ہم گلگت بلتستان جائیں یا دوسرے صوبے جائیں. ہم روٹیٹ کرتے رہتے ہیں مختلف اس میں. ہم کوئی کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں ہیں، اور ہر کسی کا جمہوری حق ہے، ہر جماعت، ہر سیاسی جماعت کا، ہر الیکٹیبل کا جمہوری حق ہے کہ وہ جس جماعت کے پاس بھی جائیں. ہم عزت اور احترام کرتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کا بھی اور ان کے ورکروں کا بھی. ہم وہ جماعت نہیں ہے کہ ہم گالم گلوچ والی جماعت ہوں. ہم گالی دیں گے، ہم سیاسی تنقید بالکل کریں گے، ان کو ہم ان کی بھی سیاسی پازیٹیو تنقید کو ہم ویلکم کریں گے. کل کیا پتہ کون سی جماعت کے ساتھ ہمارا الیکشن کے بعد اتحاد بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن ہم احترام کے اور عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے تنقید کریں گے. بخشی صاحب ایک منٹ، بخشی صاحب کر لیں. سینٹ کے الیکشن میں لاتے کی آپ بات کریں، آپ کی پارٹی پہ یہ بھی الزام ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں آپ کی پارٹی نے اس کو امیدوار کو ووٹ دیے جس کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی. اس میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس میں خود شامل نہیں تھے اس چیز میں؟ بالکل، ہم تو کہتے ہیں، ہم نے ماضی میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو جو کہ بلوچستان سے جس کا تعلق تھا ہم نے ان کو ووٹ کیا. بدلے میں ہمارے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو پی ٹی آئی نے ووٹ کیا تھا. ہم نے نہیں ہم تو دیکھیں چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں ہم جو ہے اتحاد، آپ کو جب آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کے اتحاد بنتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ وہ اپوزیشن میں بیٹھے تھے، آپ کو یاد ہوگا. وہ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے نہیں تھے، وہ بلوچستان عوامی پارٹی کینڈیڈیٹ تھے، اس جماعت سے تھے، وہ اس کے اتحادی جماعت سے ووٹ تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ خورشید شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. ہم تو اپوزیشن میں بھی اکٹھے رہے تھے. اور 2014 میں آپ کو یاد ہے کہ اپوزیشن میں ہم موجود تھے اور پی ٹی آئی ہمارے ساتھ تھی. اور 2014 کے اندر جب دھرنا ہوا تو پیپلز پارٹی نے ایک میچور سیاسی جماعت کے طور پر اپوزیشن کا رول ادا کیا، اور ہم بارہا یہ کہتے رہے کہ دھرنوں سے ملک کو نقصان ہوگا. پی ٹی وی پہ حملہ، ریڈیو پاکستان پہ حملہ، جوڈیشری کے باہر تماشا لگانا، اس سے ملک کی بدنامی ہوگی. لہٰذا ہم کسی بھی اپوزیشن کی جماعت کا اس طرح کی بربادی میں ساتھ نہیں دیں گے. ہمیں پارلیمنٹ اور جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے. تو ہمارا موقف تو اس وقت بھی کلیئر تھا. اس سائڈ سے لے لیں. میڈم ابھی آپ لوگوں نے کہا کہ وہ بلوچستان کے ساتھ ماضی میں جو مبینہ زیادتیاں ہوئی یا جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو بلوچستان میں پہلے لوگوں کی بہت بڑی تعداد لاپتہ کیے گئے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں ہی جو لاشیں پھینکنے کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی جو مسنگ پرسنس تھے ان کی ڈیڈ باڈیز کو پھینکنے کا شروع ہوا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگر انہوں نے معافی مانگی تھی تو یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ دیکھیے بالکل انہوں نے معافی ایک وفاق کے نمائندے کی حیثیت میں مانگی، کیونکہ بلوچستان کی جو تکلیفیں یا بلوچستان کے اندر جو ظلم ہوا، جس میں بلوچستان کی معصوم عوام کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن ایک بہت بڑی